اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑکتی سردیوں کے دن تھے۔ ایک بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے دربار میں موجود تمام خاص و عام عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے رکھی ہوئی میز پر کچھ قیمتی اشیاء پڑی ہوئی تھی۔ دربار میں بادشاہ کے وزیر، مشیر امرا اور خاندان کے دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ اچانک دربان نے آ کر عرض کیا، حضور ایک اجنبی آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اجنبی کو ملنے کی اجازت دے دی۔ اجنبی نے بادشاہ کے سامنے آداب عرض کیا اور اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس دو چیزیں ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا اور وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ان میں فرق بتائیں، لیکن اس شرط پہ کہ اگر صحیح فرق بتایا تو ہیرا آپ کا، اور اگر ہار گئے تو مجھے انعام دیا جائے گا۔ آج تک کوئی ان میں فرق نہیں بتا پایا۔ میں ہمیشہ کامیاب لوٹا اور انعام و کرام سے نوازا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں۔ اجازت دیں تو پیش کروں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، دکھاؤ اجنبی تم کیا لائے ہو۔ اس اجنبی نے وہ دونوں چیزیں میز پر رکھیں۔ دونوں چیزیں جسامت، وزن اور حجم میں ایک جیسی تھیں۔ ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، گویا دونوں ایک دوسرے کی نقل تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ دونوں ایک جیسی ہیں؟ اجنبی نے کہا، حضور دکھتی تو ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ ان میں سے ایک ہیرا ہے اور ایک شیشہ۔ بظاہر ایک جیسے دکھنے والے ان دونوں چیزوں کے درمیان آج تک کوئی فرق نہیں پہچان پایا۔ بادشاہ نے کچھ دیر دونوں چیزوں کو پرکھا، پھر ہار مانتے ہوئے دربار میں موجود تمام لوگوں کو ایک کے بعد ایک جانچنے کو کہا، لیکن کوئی بھی ان دونوں میں فرق نہیں بتا پایا۔ سب کو گمان ہوا کہ اب شکست ہی مقدر ہے۔ بات انعام کی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کی عزت کی تھی، کیونکہ دولت تو بادشاہ کے پاس بہت تھی۔ ذرا سا انعام دینے میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن بادشاہ کی ذہانت اور عزت پر آنچ آ جاتی۔ لیکن یہ بادشاہ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی اجنبی اس کی ریاست میں آئے اور اس کے سامنے پوری ریاست پر سبقت لے جائے۔ سب اسی کشمکش میں تھے کہ عوام کی بھیڑ میں ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے اٹھا اور کہنے لگا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے سب کچھ سنا ہے اور میں ایک بار ان چیزوں کو جانچنا چاہتا ہوں۔ دربان بابا کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے حضور لے گیا۔ نابینا نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور کہا، بادشاہ سلامت، پورے دربار کو آپ نے آزما لیا، ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ اگر کامیاب ہوا تو آپ کی عزت بچ جائے گی، اور اگر ناکام ہوا تو ویسے بھی آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک لمحے کو سوچا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور نابینا کو اجازت دے دی۔ نابینا بزرگ نے دونوں چیزوں کو ایک کے بعد ایک ہاتھ میں لیا اور فوراً بتا دیا کہ ان میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اس اجنبی نے نابینا بزرگ کی بات صحیح ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ لیکن پورا دربار حیران تھا کہ دربار میں موجود وزیر، مشیر اور بہت سارے عقلمند لوگ موجود تھے، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے پایا۔ آخرکار اس نابینا نے کیسے اس کا جواب دے دیا؟ یہی سوال بادشاہ نے نابینا شخص سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور والا، یہ دونوں چیزیں دھوپ میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے دونوں کو چھو کر دیکھا۔ جو اصلی ہیرا تھا اس پر دھوپ کی گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور جو شیشہ تھا وہ دھوپ سے گرم ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں فرق بتا پایا۔
میرے محترم ساتھیوں، بہنوں اور دوستوں، زندگی میں آنے والے مشکل حالات بھی دھوپ کی طرح ہیں۔ جو مشکل حالات میں گرم ہو جائے وہ شیشے کی طرح بیکار ہے، لیکن جو ٹھنڈا رہے وہی اصلی ہیرا ہے۔ میرے محترم عزیزو، کامیاب لوگ مشکل حالات میں اپنے دماغ کو پرسکون رکھتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں، اور جلد باز لوگ مشکل حالات میں غلط فیصلے کرتے ہیں جن کا خمیازہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب مشکل وقت پیش آئے تو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے صبر سے کام لیں۔